بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک نیوز 91 میں خوش آمدید۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پہ ملے۔ سعودی صحافی جمال خشوگی کی لاش سے متعلق ترک اٹارنی جنرل آفس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی کونسل جنرل کے گھر کے کنویں سے ہائیڈرو فلورک ایسڈ سمیت دیگر کیمیائی اجزاء کی موجودگی شواہد ملے ہیں۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ذرائع نے بتایا ہے کہ سعودی کونسل جنرل محمد العتیبی کے رہائش گاہ کے ایک کمرے میں سعودی صحافی جمال خشوگی کی لاش کے ٹکڑوں کو تیزاب میں تحلیل کیا گیا تھا۔ ترک تفتیش کاروں نے جمال خشوگی کی قتل کے 2 ہفتے بعد کونسل جنرل کی رہائش گاہ کی تلاشی لی تھی۔ اس حوالے سے ذرائع کا کہنا تھا کہ ان 2 ہفتوں کے دوران جمال خشوگی کی لاش کا نام و نشان مٹانے کے لیے تیزاب کا استعمال کیا گیا تھا۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز ایک ویڈیو کانفرنس کے دوران CIA کے سابق ملازم ایڈورڈ سنوڈن نے انکشاف کیا تھا کہ ایسا ممکن ہے کہ جمال خشوگی کے قتل میں اسرائیلی کمپنی NSO گروپ ٹیکنالوجیز کی سافٹ ویئر نے کردار ادا کیا ہو۔ انہوں نے بتایا کہ جمال خشوگی کی ایک دوست عمر عبدالعزیز جلاوطنی کے بعد کینیڈا میں مقیم ہے۔ ان کے فون میں NSO کا جاسوسی سافٹ ویئر پیگاسس موجود تھا۔ ایڈورڈ کا کہنا تھا کہ اس سافٹ ویئر کی مدد سے سعودی عرب کو عبدالعزیز کے ذریعے جمال خشوگی کے متعلق معلومات جمع کرنے میں مدد ملی۔ انہوں نے کہا کہ سعودی یہ جانتے تھے کہ جمال خشوگی قونصل خانے جا رہے تھے کیونکہ انہیں بلایا گیا تھا، لیکن وہ ان کے منصوبے سے کیسے واقف تھے۔ گزشتہ روز ہی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ سعودی صحافی جمال خشوگی قتل سے متعلق مزید مضبوط رائے کا اظہار آئندہ ہفتے تک کریں گے۔ وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کے دوران ان کا کہنا تھا کہ 2 اکتوبر کو استنبول میں قائم سعودی قونصل خانے میں کیے گئے قتل کی گتھی سلجھانے کے لیے امریکی کانگریس ترکی اور سعودی عرب سے رابطے میں ہے۔ واضح ہے کہ 2 روز قبل ترک سیکیورٹی ذرائع نے دعویٰ کیا تھا کہ CIA ڈائریکٹر نے جمال خشوگی قتل سے متعلق تمام شواہد کا جائزہ لیا ہے۔ ان شواہد سے ثابت ہوتا ہے کہ جمال خشوگی کا قتل سعودی عرب کے اعلیٰ سطح کی قیادت کے احکامات پر کیا گیا تھا۔ ترک ذرائع نے یہ بھی بتایا سعودی عرب جمال خشوگی خاندان اور ان کے منگیتر کو خون بہا کی رقم بھی ادا کرے گا۔ اس سے قبل 5 نومبر کو جمال خشوگی کے بیٹوں نے اپنے والد کی لاش کی حوالگی کے لیے اپیل کی تھی تاکہ ان کے آخری رسومات کی ادائیگی کی جا سکے۔ CNN کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ اس حوالے سے ہم نے سعودی حکام سے بات کی ہے اور امید ہے کہ یہ معاملہ جلد ہو سکے گا۔ 3 نومبر کو ترک صدر طیب اردگان کے مشیر نے انکشاف کیا تھا کہ جمال خشوگی کو قتل کرنے والوں نے ان کی لاش ٹھکانے لگانے کے لیے لاش کے ٹکڑے تیزاب میں تحلیل کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ قتل کرنے والوں نے اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی ہے کہ لاش کی باقیات کو نام و نشان تک مٹا دیا جائے۔ اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ جمال خشوگی کا قتل کب کیا ہوا؟ خیال رہے کہ سعودی شاہی خاندان اور ولی عہد محمد بن سلمان کے اقدامات کے سخت ناقد سمجھے جانے والے سعودی صحافی جمال خشوگی گزشتہ 1 برس سے امریکہ میں مقیم تھے۔ تاہم 2 اکتوبر 2018 کو اس وقت عالمی میڈیا کے سرخیوں میں رہے جبکہ وہ ترکی کے شہر استنبول میں قائم سعودی عرب کے قونصل خانے میں داخل ہوئے لیکن واپس نہیں آئے۔ بعد ازاں ان کے حوالے سے خدشہ ظاہر کیا گیا کہ انہیں قونصل خانے میں ہی قتل کر دیا گیا ہے۔ صحافی کی گمشدگی پر ترک حکومت نے فوری رد عمل دیتے ہوئے استنبول میں تعینات سعودی سفیر کو وزارت خارجہ میں طلب کیا، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں کشیدگی کا خدشہ پیدا ہوا تھا۔ تاہم ترک ذرائع نے میڈیا کو بتایا تھا کہ ان کا ماننا ہے کہ سعودی صحافی اور سعودی ریاست پر تنقید کرنے والے جمال خشوگی کو قونصل خانے کے اندر قتل کیا گیا۔ سعودی سفیر نے صحافی کی لاپتہ ہونے کے حوالے سے لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے تفتیش میں مکمل تعاون کی پیشکش کی تھی۔ تاہم 12 اکتوبر کو یہ خبر سامنے آئی تھی کہ سعودی صحافی جمال خشوگی کی گمشدگی پر آواز اٹھانے والے 5 شاہی خاندان کے افراد گزشتہ ہفتے سے غائب ہیں۔ اس کے بعد جمال خشوگی کے ایک دوست نے دعویٰ کیا تھا کہ سعودی صحافی شاہی خاندان کے کرپشن اور ان کے دہشت گردوں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے۔ سعودی صحافی جمال خشوگی کی گمشدگی کے معاملے پر امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے براہ راست ملاقات بھی کی تھی۔ اس کے علاوہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا تھا کہ اگر اس معاملے میں سعودی عرب ملوث ہوا تو اسے سخت قیمت چکانا پڑے گی۔ 17 اکتوبر کو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے سربراہ کرسچین نے معروف صحافی کی مبینہ گمشدگی کے بعد مشرق وسطی کا دورہ اور سعودی عرب میں سرمایہ کاری کانفرنس میں شرکت ملتوی کر دی تھی۔ اسی روز سعودی صحافی خشوگی گمشدگی کے بارے میں نیا انکشاف سامنے آیا تھا۔
اور کہا گیا تھا کہ انہیں تشدد کا نشانہ بنا کر زندہ ہی ٹکڑوں میں کاٹ دیا گیا۔ بعد ازاں گزشتہ روز سعودی عرب کے جلاوطن شہزادے خالد بن فرحان السعود نے الزام لگایا تھا کہ سعودی صحافی جمال خشوگی کے مبینہ گمشدگی کے پیچھے ولی عہد محمد بن سلمان کا ہاتھ ہے، اور سعودی حکمران کسی نہ کسی پر الزام دھرنے کے لیے قربانی کا کوئی بکرا ڈھونڈ ہی لیں گے۔ دریاسنا 20 اکتوبر کو سعودی عرب نے باضابطہ طور پر یہ اعتراف کیا تھا کہ صحافی جمال خشوگی کو استنبول میں قائم سعودی قونصل خانے کے اندر جھگڑے کے دوران قتل کر دیا گیا تھا۔